بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 33۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ یقیناً فحاشی دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے، اور ہر وہ بات جو زنا کے قریب دھکیلتی ہے فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کیے ہیں جس کی پاسداری ہر کلمہ گو اہل ایمان پر لازم ہے۔ ہمارے رب کی ہر بات، ہر حکم میں ہمارے لیے حکمت اور بھلائی ہے تاکہ ہم تباہی سے بچیں۔ ہمارے خالق نے ہم پر اچھا برا، صحیح غلط، پاک و ناپاک واضح کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو یقیناً ہم گناہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ ہمیں اعتدال میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اعتدال پسندی سے انحراف ہمیں ظالم بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اپنے کیے گئے ہر فعل کے اپنے خالق کے آگے جواب دہ ہیں۔ اپنے رب کے فرما بردار رہیے اور کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیے۔ خالص اپنے رب کی عبادت کیجیے، ذکر کیجیے، حمد و تسبیح بیان کیجیے۔ آپ کا ہر قدم اپنے رب کی راہ میں اور صرف اپنے خالق کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے ہو، اور ہر اس بات، اس کام سے اجتناب کیجیے جو آپ کو آپ کے رب کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے۔ اپنے کلام کو بہتر بنائیے اور صرف اتنی ہی بات بیان کیجیے جس کی آپ خود اچھی طرح تحقیق کر چکے ہوں۔ سنی سنائی باتوں، قصے کہانیوں کو آگے بیان کرنے سے اور مزید پھیلانے سے گریز کیجیے۔ یاد رکھیے، بے دہانی سے کیے گئے ہر غلط کام کا کچھ نہ کچھ وبال آپ پر ضرور پڑے گا۔ علم کی راہ میں جستجو کیجیے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں گروہ سے مراد جنریشنز کے ہیں،
یعنی ہمارے زمانے کے لوگ. عموماً 3 نسلیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا براہ راست واسطہ پڑتا ہے. ایک پیڑھی ہم سے پہلے اور ایک ہمارے بعد کی. ہمارے اچھے برے معاملات انہی سے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے حساب بھی ہمیں اسی زمانے کا دینا ہے جس میں ہم اپنی زندگی جیتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے آگے آنے والی نسل کی اچھی طرح تربیت کریں، بلکہ ان کے لیے اچھی مثالیں چھوڑ کر مریں، ورنہ ہمارے ذمہ نہ صرف ہمارے اپنے گناہ لگیں گے بلکہ وہ بھی جس کی تعلیم ہم اپنے آگے آنے والی پیڑھی کو دے رہے ہیں. یہ بات کتنی اہم ہے اس کا اندازہ ہم اس صورت میں آگے بیان کی گئی ان 2 آیات سے بھی لگا سکتے ہیں. آیت نمبر 38. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ تعالی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دوگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں. آیت نمبر 39. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. درستگی اور اصلاح کا وقت یہی زندگی ہے. ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی جسم میں طاقت اور دماغ میں دم ہے. اس سے پہلے کہ یہ سب نہ رہے اپنے رب کی طرف لوٹ چلیے، اپنے دل سے، دماغ سے اور اپنی روح سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.